باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوع کے اوپر اور کچھ سوالات کی صورت میں آپ کے جو مسائل ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اس معاملے کا تعلق جو ہے بریگزٹ سے ہے، یو کے سے ہے، اور یو کے میں جو سیٹلمنٹ سکیم ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وضاحت کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈرڈ میں جو یو کے کی ایمبیسی ہے اس کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 30 ستمبر 2020 تک 2,46,000 سے زیادہ اسپینش یو کے میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، یعنی ان کی رجسٹریشن وہاں پر مکمل ہو گئی سیٹلمنٹ کے لیے، اور مزید 2,37,500 درخواستوں پر کارروائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسپینش باشندوں کی وہاں پر گئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہاں پر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی جو ہے وہ وضاحت درکار ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے کچھ سوالات مرتب کیے ہیں، اور اسی کی روشنی میں آپ سے بات ہوگی کہ اسپینش شہریوں کو یو کے سفر کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی۔ پھر اگر کوئی اسپینش شہری یو کے کا سفر اپنی گاڑی موٹر سائیکل پر کرتا ہے اور ساتھ پالتو جانور بھی ہے تو کیا صورتحال ہوگی۔ پھر برطانیہ میں مقیم ہسپانویوں کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ کیا اسپینش شہری یو کے میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس استعمال کر سکتے ہیں۔ یو کے ورک ویزے کا کیا پروسیس ہے۔ یو کے میں اسٹڈی کے لیے اب جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اسپینش شہری بریگزٹ کے بعد کتنا عرصہ یو کے میں رہ سکتا ہے۔ کیا آپ کے فون پر رومنگ چارجز ہوں گے۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو آپ دوستوں کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو ہے وہ پوچھی گئیں۔ تو اب یہ جو ہے میں آج ان کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ معلومات پہنچاؤں جو مجھے جو ہے وہ میسر آئی کسی بھی حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسپین کے شہری بن چکے ہیں، یعنی آپ کے پاس اسپین کا پاسپورٹ آ چکا ہے، تو بریگزٹ کے باوجود 2021 میں برطانیہ کا سفر کرتے ہوئے، یعنی یو کے کا سفر کرتے ہوئے، تو آپ کو سفر کے لیے 1 اکتوبر 2021 تک پاسپورٹ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ وہاں پر جا سکتے ہیں پاسپورٹ کے بغیر۔ اور کیا ہوگا، آپ صرف اپنے DNI یعنی اپنی اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ، یہاں پر یہ جو ہے خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی ریزیڈنسی وہ والی کہ جو اسپینش شہریت کی حامل ہوتی ہے، جس میں ہماری یہ سٹیزن شپ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اب اسپینش بن چکے ہیں، تو وہ جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے اس کے ساتھ آپ یو کے جا سکتے ہیں، جسے DNI جو ہے وہ کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ علاج معالجے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ٹریول انشورنس جو ہے وہ کرانا لازمی ہے، کیونکہ آپ اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ آپ اپنی انشورنس کروائیں۔ اور اگر آپ کے پاس یورپی ہیلتھ کارڈ ہے تو آپ اس کا استعمال جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے جو وہاں پہ برطانیہ میں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آپ وہاں علاج و معالجے کی سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیٹلمنٹ سسٹم یعنی برطانیہ کے باشندوں کی حیثیت سے جو اسپینش یو کے میں رجسٹرڈ ہیں، وہ کم از کم 2025 تک برطانیہ میں داخل ہونے کے لیے اپنے DNI کارڈ کا استعمال جاری رکھ سکیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیٹلمنٹ وہاں پر پروسیس کے اندر گزر چکے ہیں اور ان کی وہاں پر سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، تو وہ 2025 تک جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ DNI کو بطور جو ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹ کے استعمال جو ہے یوز کر سکیں گے۔ سیٹلمنٹ سسٹم کے تحت کون لوگ یو کے میں رہ سکتے ہیں؟ یورپی یونین کے شہری۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سیٹلمنٹ جن لوگوں کی وہاں پر یو کے میں ہو سکتی تھی وہ کون لوگ تھے؟ وہ یورپی یونین کے شہری تھے۔ جیسے اسپینش جو ہے وہ 31 دسمبر تک جو وہاں پر جا پہنچے، ان کی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی اگر درخواست وہاں پر سبمٹ ہو گئی ہے تو اب وہ لوگ جو ہے وہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر EEA یعنی یورپین اکنامک ایریا کے جو ممالک ہیں ان کے جو شہری ہیں وہ وہاں پر، یہ بہت لمبی فہرست ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیٹلمنٹ سسٹم کے تحت رہ سکتے ہیں۔
اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شہری ہیں سوئٹزرلینڈ کے، ان کے لیے جو ہے یہ ہے کہ وہ بھی یو کے میں جا کر سیٹلمنٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں اور اس کے تحت برطانیہ میں رہ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والے اسپینش شہریوں کے حوالے سے عرض ہے کہ وہ افراد جو 31 دسمبر 2020 سے پہلے یو کے میں ہوں گے تو وہ رہائش، کام اور صحت کے نظام سے برابر فائدہ حاصل کر سکیں گے جیسا کہ یو کے باشندے وہاں پر رہتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جیسے دوسرا سوال تھا کہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے اور پالتو جانور بھی ساتھ ہے تو کیا صورت ہوگی؟ تو اس کے لیے جان لیجئے کہ یورپی پاسپورٹ سفر اور واپسی دونوں کے لیے جو ہے وہ لازم ہوگا۔ یعنی یہ کہ آپ اگر اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں تو وہاں پر اب یہ ڈاکومنٹ جو DNI تھی صرف آپ کا وہ وہاں پر ویلڈ نہیں ہوگا، کارآمد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر تو گورنمنٹ نے وہاں پر یو کے میں ایسی مشینز لگا دی ہیں کہ آپ اپنا ID کارڈ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کا ڈیٹا وہاں پر آ کر اور آپ کی جو ہے وہ آئی اسکین کر کے اور وہ آپ کو جو ہے وہ انٹری دے دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب آپ بائی روڈ جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو وہاں پر پاسپورٹ جو ہے وہ درکار ہوگا، اور یہ جو جانوروں کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ بھی لازمی چاہیے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یو کے قیام کے دوران جانوروں کی ویکسین جو دینے کی مدت ہوتی ہے، یعنی جو اسپین میں آپ کے جانور کو ویکسین دی جا رہی ہے اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو اپنے جانور کے ساتھ جو ہے وہ لوٹنا پڑے گا۔ جن اسپینش باشندوں کو یو کے میں رہائش کا حق مل چکا ہے وہ وہاں رہائش رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے بھی سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت وہاں پر اپنا اندراج کروا لیا ہے، رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو وہ اب وہاں پر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اور ہیلتھ کیئر کی تمام سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ چیز پہلے بھی آ چکی ہے۔ سیٹلمنٹ سسٹم یعنی برطانیہ کے باشندوں کی حیثیت سے رہنے کی مدت اس سال کے 30 جون تک ہے، اور اب 2,46,000 افراد ایسا کر چکے ہیں، یعنی کہ یو کے سیٹلمنٹ کے امیدوار بن چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ان کی درخواستیں ہیں یہ 30 جون تک نپٹائی جائیں گی کہ جو ابھی زیر التوا ہیں، جو ابھی زیر غور ہیں۔ جو اسپینش نیشنلٹی ہولڈر نے یو کے میں 5 سال سیٹلمنٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ رہائش اختیار کی، یعنی مسلسل وہ وہاں پر جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہونے کے بعد یو کے میں جو ہے وہ رہا ہے، وہاں پر اس کی رہائش رہی ہے، تو ان کو اب یو کے سیٹلر کی حیثیت مل چکی ہے، یعنی وہ وہاں پر وہ جو ہے وہ ان کے سیٹلر بن چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ وہاں پر بالکل جو ہے وہ برطانوی شہریوں کے مساوی حیثیت سے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو گاڑی چلانے کی ضرورت ہو تو آپ اپنے ہسپانوی کارڈ کے ذریعے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہاں پر الاؤ ہے۔ اور اگر آپ اپنی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں، یعنی جو اسپین کی رجسٹرڈ گاڑی ہے، تو آپ کو گاڑی کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے پیپرز کی ضرورت ہوگی، اور یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ انشورڈ ہیں، یعنی آپ کی انشورنس جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو ہے یہ وہاں پر آپ جو ہے اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن یا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ رکاوٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے ہسپانوی اگر لائسنس چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ وہ جو لوگ کہ جو سیٹلر بن چکے ہیں، سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت وہاں پر رہ رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے کسی امتحان یا ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ وہاں پر چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس برطانوی ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے 30 جون 2021 تک اسپین میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو یو کے باشندے اسپین کے اندر ہیں ان کے لیے صورتحال بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 30 جون 2021 تک اسپین میں اپنے ڈرائیونگ لائسنس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو برطانوی شہری اسپین میں رہتے ہیں وہ اب 30 دسمبر تک اپنا لائسنس چینج کروا سکتے ہیں، یعنی کہ یو کے شہریوں کو بھی اسپین نے جو ہے گورنمنٹ نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنے جو ہے وہ لائسنس کو چینج کرا سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد آ گیا مسئلہ کہ آپ اپنے موبائل فون کا استعمال یو کے میں کرنا چاہیں، یعنی جو اسپینش نیشنلٹی ہولڈر ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اسپین کے نمبر کا فون ہے، تو رومنگ چارجز پڑیں گے یا نہیں، تو اس مسئلے پہ آپ کو ٹیلی فون کمپنی سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہی آپ کو یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ بعض کمپنیوں کے جو ہے وہ ایسے نیٹ ورک ہیں کہ جہاں پر رومنگ چارجز جو ہے وہ یورپی یونین اور یورپ کے دیگر ممالک کے جو یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، وہاں پر رومنگ چارجز جو ہے وہ نہیں پڑتے، اور یہ آپ کو اس کمپنی سے پتہ کرنا ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ کا ٹیلی فون کا کانٹریکٹ ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہے تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رومنگ چارجز کی
کیا شرح ہوگی کہ جو ان سے چارج کی جائے گی، کیونکہ اب اس کی مفت ضمانت نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ چیزیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ بریگزٹ کے بعد کی صورتحال ہے کہ جس میں یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی کہ یعنی وہاں پر جانے والے نیشنلٹی ہولڈر جو اسپینش ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، کیا وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ورک ویزا وہاں پر جو ہے وہ اسپینش شہری اب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا ہے کہ جس کو پوائنٹ سسٹم کہا جاتا ہے، اور سکلڈ پرسن کو اس کے لیے جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی، ان کو جو ہے وہ وہاں پر موقع ہوگا، اور اس کے لیے ہنرمند کو 100 میں سے 70 پوائنٹس لینا ہوگے۔ مثلا کسی کمپنی سے جاب آفر کے 20 پوائنٹس ہیں، یعنی کوئی کمپنی جو ہے یو کے کی آپ کو آفر کرتی ہے کام کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے 20 پوائنٹس، پھر سکلڈ ایجوکیشن کے بھی 20 پوائنٹس ہوں گے، یعنی آپ نے اس پراپر جاب کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی ہے تو اس کے 20 پوائنٹ ہوں گے، اور پھر 26,500 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ جو ہے وہ اگر آپ کی ہوگی یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو اس کے 20 پوائنٹس ہوں گے، اور اس کے علاوہ انگریزی زبان جو بی لیول کی ہو اس پر بھی 10 پوائنٹ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اسپینش جو یہاں پر مقیم لوگ ہیں، اگر وہ اس صورتحال کے بعد کہ جب یہ بریگزٹ ہو چکا ہے وہ انگلینڈ میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ صورت ہوگی کہ وہ یہ پوائنٹ سسٹم کے تحت جو ہے ویزے کے لیے اگر کوالیفائی کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کے لیے وہاں پر موقع ہوگا۔ اگر یو کے سے نیشنل ہیلتھ سروس یعنی NHS کی جانب سے ملازمت کی پیشکش ہو، یعنی یہ وہاں کا جو ہے وہ میڈیکل کا سرکاری ادارہ ہے NHS، اس کی جانب سے اگر ملازمت کی پیشکش یا آفر ہو تو ہیلتھ اینڈ پروسیس ویزا کے لیے بھی درخواست دی جا سکتی ہے، اور یہ جو ہے پروسیس بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر اور نرسز اور ہیلتھ ورکر جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے مطلوبہ ویزا کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا، یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی وہاں پر ممکن ہے کہ آپ اس ذریعے سے بھی اس فیلڈ کے لوگ بھی جو ہے وہ جا کر وہاں پر اب ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آخر میں عالمی سطح پر ٹیلنٹ ویزا ہے جو 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے اوپن ہے، اور یہ سائنس، انجینئرنگ، طب، ہیومینٹی یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی کہ جو 18 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا کا جو ہے وہ ایک رکھا گیا ہے عمل، تو اس میں جو پورے آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر اس کا موقع دیا جائے گا۔ ایک بار اگر جب آپ یو کے میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو آپ گریجویٹ ویزا کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، جس میں آپ برطانیہ میں رہ سکتے ہیں اور 10 سال کی مدت تک ملازمت بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یعنی PhD کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو 3 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے آپ کے ویزے میں، یہ ویزا بھی جو ہے اگلے سال موسم گرما تک میں دستیاب ہوگا۔ تو یو کے نے یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد ایراسمس پروگرام بھی متعارف کروایا ہے، اور اس کے لیے 100 ملین پاؤنڈ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کے تحت 35,000 طلبہ بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کر سکیں گے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے وہ فردر اسٹڈی کے لیے بھی لوگوں کو باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے، اور اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 ملین پاؤنڈز کی جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اسپیشل رکھی گئی ہے۔ اسپینش بریگزٹ کے بعد یعنی اب یہ اسپینش جو ہے جو ویزوں پر جاتے ہیں ان کے اور جو یعنی کہ وہاں پر سیٹلمنٹ سکیم کے تحت جو ہے وہ نہیں آئے تو ان کے لیے ہے کہ اسپینش بریگزٹ کے بعد گھومنے پھرنے یعنی ٹورزم کے لیے ویزا کے بغیر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے برطانیہ میں رہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی جب 90 دن کی مدت جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہو جائے گی اسٹے کی تو اس میں پھر آپ کو جو ہے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا۔ آپ خاندان یا دوستوں کو بھی ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، شارٹ ٹرم اسٹڈی ٹور جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، کاروباری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز وہ وہاں پر جا کر سکتے ہیں، اور کانفرنسوں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ یورپی یونین کے شہریوں کے لیے یا اسپینش جو ہے نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے کسی قسم کی نہیں لگائی گئی۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ معلومات تھی کہ جو میں سمجھتا تھا کہ آپ تک پہنچائی جائیں، اور ان کی بہت ہی اشد ضرورت ہے فی الوقت کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اگر وہاں پر جا کر سیٹلمنٹ سکیم کے تحت بھی رہ رہے ہیں
تو ان کی کیا صورتحال ہوگی، پھر ان کے ڈرائیونگ لائسنس کا کیا معاملہ ہے، پھر جو ویزا پروسیس وہاں پر نئے اناؤنس کیے گئے ہیں، جو امیگریشن پالیسی یا ویزا پالیسی ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ناظرین محترم میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ ہمارا جو ہے پسند آئے گا، اور آپ سے گزارش وہی ہے کہ اس طرح کی مفید معلومات کے لیے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا، لیکن آپ سے بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت کسی بھی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو ان تمام مسائل سے نجات دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔